بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی دولت اپنی زندگی کے اندر اتنی ضرور اکٹھی کر کے جائیے گا کہ بالکل یہی اصل خزانہ ہے جو آپ کا قیامت والے دن آپ کے کام آنے والا ہے، آپ کو نجات دلانے والا ہے۔ جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کریں اور اس خزانے کو اکٹھا کرنے کی آج سے ہی نیت کر لیں، آج سے ہی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ اگر آپ کو قیامت والے دن، حشر والے دن اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے سامنے سرخرو ہونا ہے نا، تو یہ کم از کم خزانہ آپ کے پاس موجود ہو درود پاک کی کثرت کا۔ جب نامہ اعمال کھلے تو کوئی اور عمل ہو یا نہ ہو، کم از کم آپ کے نامہ اعمال میں درود پاک کی کثرت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کا پھر نفس مطمئن ہو جائے کہ کم از کم ہمارے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی نیکی تو نکلی ہے جو ہمارے کام آ جائے گی۔ اور بحیثیت امتی، بطور امتی، اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر درود پاک کی کثرت نکل آتی ہے تو حضور کا قرب تو پھر یقینی ملنے والا ہے آپ کو، کیونکہ اس کے بارے میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے نا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا، سمجھے اللہ رب العزت کا قرب اسے مل گیا، اور جسے حضور کا قرب مل گیا، سمجھیں اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو گئی۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، چونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہم تو اس امتحان گاہ کے اندر بطور مسافر کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے اس دنیا کے اندر سے، تو کم از کم اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور پر اتنی درود پاک کی کثرت ضرور کر جائیے گا، اتنی حضور سے محبت اور وفا ضرور کر جائیے گا کہ قیامت والے دن کم از کم آپ کی نجات کا یہ محبت، یہ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے آپ کی۔ تو یہ جو خیالات اور یہ جو محبت کی بولیاں ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھ کے جس دن آپ نے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی نا، جس دن آپ نے محبت سے حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا شروع کر دیے، پھر آپ کو یہ دنیا کچھ بھی نہیں لگے گی۔ پھر اصل خزانہ، اصل دولت تو پھر ہوگی ہی درود پاک کی کثرت، اور یہی خزانہ آپ کے ساتھ جانے والا ہے قبر میں بھی اور حشر والے دن بھی آپ کو کامیاب کروانے والا ہے۔ آپ کو تو ناز کرنا چاہیے وہ لوگ جنہیں درود پاک کی توفیق ملی ہوئی ہے، جنہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن رکھا ہے، جنہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے خاص کر رکھا ہے، اور جسے وہ اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہو نا جی، تو پھر وہ اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے محبوب کی محبت کو اپنے اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اس سے بڑا خزانہ، اس سے بڑی دولت اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں کیا ہو سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ کم از کم ایسا خزانہ تو ہمارے پاس ہونا، اور جس کے پاس درود پاک کی کثرت جیسا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، دولت اس نے اکٹھی کر لی ہے، روزانہ پڑھتا ہے، بلا ناغہ محبت کا اظہار کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، تو اس سے بڑا تو خوش نصیب بندہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تو خوش نصیب بندہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اس کی تو بختوری کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جس کے پاس درود پاک کی کثرت کا خزانہ موجود ہے، اور پھر وہ استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ پھر روزانہ اس دولت کو اکٹھا کر رہا ہے، وہ روزانہ اس خزانے کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو کم از کم دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ تو اکٹھا کر لیں
اس دولت کو تو اکٹھا کر لیں، اور یہ بڑا آسان ہے اس دولت کو کمانا، اس خزانے کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اپنے دل کو یہ بات بار بار سمجھایا کریں، اپنی روح کو یہ بات گھول کر پلا دیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی دولت اکٹھی کرنی ہے نا، کوئی خزانہ اکٹھا کرنا ہے، تو پھر درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ پھر اپنے دل کو سمجھا دیں، اپنی روح کو سمجھا دیں، اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ درود پاک سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اور جس کو پھر یہ دولت نصیب ہو گئی، اس سے بڑی تو توفیق کوئی نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملنا۔ اس بات پر تھوڑا سا غور و فکر تو کر کے دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ تو کر کے دیکھیے گا۔ اگر روزانہ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے بختوں کا اندازہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ اللہ اور اس کا محبوب بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بخت کتنے بلند ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کتنا عروج دے دیا۔ اور پھر جس کے پاس یہ دولت اور خزانہ ہے درود پاک کی کثرت جیسا، اور اصل خزانہ ہی یہی ہے، اس کے تو پھر بختوں کی تو بات ہی الگ ہے نا، اس کا تو پھر مقام ہی الگ ہے۔ تو درود پاک کی جو کثرت ہے نا، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور جتنا ہو سکے اس دولت کو اکٹھا کرتے رہا کریں۔ یہ حشر میں بھی آپ کو کامیاب کروائے گی، اور یہ دولت دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کروائے گی۔ یہ تو جو ہے ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ خزانہ تو اتنا نایاب اور اتنا انمول خزانہ ہے درود پاک کی عبادت کا، کہ آپ جیسے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا، ہم کر نہیں پا رہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن جس نے درود پاک کی قدر کو جان لیا، اس عبادت کی لذت کو پا لیا، پھر اس کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی ہے۔ یہ بھی بات ساتھ ہے۔ اور درود پاک کی کثرت اتنی کرنا شروع کر دیں کہ جب آپ کی زبان کبھی خاموش بھی ہو نا، تو آپ کے قلب میں آوازیں گونجنی چاہیے درود پاک کی، پھر آپ کا قلب پڑھ رہا ہو آہستہ آہستہ درود پاک۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ کیفیات جو ہیں، اپنے اندر محسوس کیا کریں، اور ان باتوں کو دل اور دماغ میں بٹھا کر درود پاک کے نذرانے روزانہ پیش کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایسی دولت اور ایسا خزانہ ہے یہ درود پاک۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کا وعدہ ہے شفاعت کا ہم جیسوں سے، ان کے دامن میں خطا کار جگہ پائیں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔